اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے 3 شرطوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اختصار کے ساتھ دوبارہ کہوں گا کہ پہلی شرط نمازی کا بدن کا پاک ہونا، دوسری شرط نمازی کا لباس کا پاک ہونا، اور تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا۔ اب چوتھی شرط جو ہیں وہ ہیں ستر عورت، یعنی نمازی کے لیے جو اعضائے مستورہ ہیں ان اعضائے مستورہ کا نماز کے دوران ان کا ڈھانپنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اب مرد حضرات کے لیے جو ستر عورت ہیں وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے مکان تک یہ حصہ جو ہیں یہ ستر ہے، اور لیڈیز کے لیے وہ تو کل عورت ہیں یعنی ستر ہیں ما سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے۔ لیکن یاد رکھیں بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل نہیں، حالانکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہی چہرہ ہے کہ اسی سے تمام برائیوں کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ بخاری کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو سامنے سے اگر کوئی مرد آ جاتا تو ہم عورتیں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو جاتی اور اپنا منہ جو ہے اپنا چہرہ جو ہے اسے چھپا لیتے۔ اب اگر چہرہ پردہ نہیں ہوتا تو پھر چہرے چھپانے کی ضرورت کیوں؟ لہذا یہ چہرہ جو چھپایا جاتا تھا اسی بنا پر کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف نماز کی حد تک کہ نماز میں چہرہ اگر لیڈیز کا اب لازمی بات ہے اس میں تو پردہ نہیں ہو سکتا، نماز کا معاملہ ہے۔ باقی علماء کرام فرماتے ہیں کسی اجنبی مرد کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے بلا ضرورت لیڈیز کا اپنا چہرہ کھولنا دکھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ بلا ضرورت اس لیے کہا کہ جج کے سامنے، جیسے قاضی وغیرہ، جج وغیرہ، ڈاکٹر یا حکیم کے سامنے، وہاں تو کوئی کچھ نہ کچھ گنجائش بن سکتی ہے ضرورت کے تحت۔ ان کے علاوہ جس طرح دیگر اعضاء جو ہیں لیڈیز کے وہ ستر میں یعنی عورت میں شامل ہیں، اسی طرح یہ چہرہ بھی عورت کے اندر شامل ہیں، یعنی یہ بھی پردہ ہے، عورت سے مراد پردہ۔ اور یاد رکھیں مرد حضرات کا جو حصہ ستر ہیں جسے اعضائے ستر کہا جاتا ہے، اگر ان اعضاء میں سے کسی بھی حصے کا چوتھا حصہ اگر نماز کے دوران کھلا رہ جائے 3 تسبیح کے مقدار تو یاد رکھیں نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر فوراً ڈھانپ لیا تو پھر خیر، لیکن اگر 3 تسبیح کے مقدار اعضائے مستورہ میں سے کوئی بھی عضو اگر اس کا چوتھا حصہ 3 تسبیح کے مقدار کھلا رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ اسی طرح لیڈیز وغیرہ کا جو سر ہیں اگر اس کا بھی چوتھا حصہ
کھلا رہ جائے نماز کے دوران تو یہ ناجائز۔ اور اسی طرح عورت کے وہ بال جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں سر کے، اگر وہ بھی کھلے ہوئے ہوں اور اس کا چوتھا حصہ، تو اسی طرح وہ بھی ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز اور گناہ۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اس میں بے شمار مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہمارے اس معاشرے میں یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں مرد سے پردہ نہیں کرتا، عورت جو ہیں عورتوں کے معاملے میں پردے سے کام نہیں لیتی، اکثر خواتین جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے بالکل برہنہ ہو کے نہاتی ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے مقام تک کا جو حصہ ہے، کوئی عورت چاہے دوسری عورت کیوں نہ ہو، وہ ماں کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس کا دیکھنا جو ہے یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ اسی طرح مرد کا بھی۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سامنے رکھی نوجوان نسل کے متعلق، یہ اکثر نماز پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی، سر پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی۔ اگر یہ سر پہ ٹوپی نہیں، برہنہ سر نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ کاہلی یا سستی لاپرواہی کی وجہ سے تو نماز مقبول ہے۔ ہاں اگر کوئی انتظام وغیرہ نہیں ان کے پاس، صحیح ہے نا جی، یا اسی طرح مثال کے طور پر عاجزی اور انکساری وغیرہ کی نیت سے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کاہلی اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو تو برہنہ سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور پھر اس کی عادت بنانا یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چوتھی شرط جو ہے نماز کی وہ ہے ستر عورت، جسے اعضائے مستورہ وغیرہ، یہ نماز کے دوران اس کا ڈھانپنا یہ فرض اور ضروری۔ اور مرد حضرات کا جو ستر عورت ہیں وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے مقام تک، اور عورت جو ہے اس کا نام ہی عورت ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، وہ تو کل کے کل ان کا جسم جو ہے وہ پردہ ہے، ماں سوائے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کا، اور چہرہ بھی صرف نماز کی حد تک، اور باقی جو ہیں وہ پردے کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔